अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल जिनजाद किस्त नंबर 11। जलपरियों की सिर्फ मलका में ये काबिलियत होती है कि वो अपनी नस्ल बढ़ा सके। उसके लिए उसे किसी नर या मर्द की ज़रूरत नहीं होती। इनका पेट तक का जिस्म औरत का होता है और इससे नीचे इनकी शक्ल मछली से मुशाबे होती है। बाबा की बात सुनकर मुझे याद आ गया, तौलीदी अमल के लिए ज़्यादातर तौलीदी अमल का इन्हसार इसके जिस्म में मौजूद एक अंडे का स्पर्म के साथ मिलाप होने से ही शुरू होता है। मगर कुछ जानवरों की बाज़ इकसाम एक बच्चे को खुद से जन्म देने का निज़ाम भी रखते हैं। इसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इल्म हैवानात या ज़ूलॉजी की ये इस्तिलाह यूनानी ज़बान से ली गई है और इस ज़बान में पार्थिनोस का मानी कंवारा होने के हैं, यानी जेनेसिस का मतलब ओरिजिन या इब्तिदा या पैदाइश है। जलपरियों में भी ऐसा ही कोई निज़ाम था जिसकी वजह से वो हामला हो सकती थी और बच्चे की पैदाइश अमल में आ सकती होगी। क्योंकि सिर्फ उनकी मलका में ये खसूसियत पाई जाती है, इसलिए इनकी नस्ल कम होते होते मादूम होने के करीब पहुंच चुकी है। हज़ारों साल कबल इनकी नस्ल के कई कबीले ज़ेर समुंदर आबाद थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तादाद में कमी होती गई। इनकी उम्र चूँकि सिर्फ चंद सौ साल होती है, इसलिए मलका भी अपनी नस्ल को इस तेज़ी से नहीं बढ़ा सकती। इसी वजह से इनके लिए इस बात में कशिश होगी कि वो इंसानी रूप में आ सकें और मलका के अलावा आम जलपरियां भी अपनी नस्ल बढ़ा सकें। बाबा अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो गए। ठीक है बाबा, इंसानी रूप में कैसे आएंगी जलपरियां? मैंने बाबा से सवाल किया। बाबा ने गहरी नज़रों से मुझे देखा। जहरीले सांपों की एक नस्ल किंग कोबरा होती है। किंग कोबरा नाग या नागन की उम्र तवील होती है, मगर हज़ारों में से कोई एक ही सैकड़ों साल की ज़िंदगी पाता है। वो सांप अपने जहर से शिकार को हलाक नहीं करता, बल्कि उसे ज़िंदा निगल जाता है, इसलिए इसका जहर इस्तेमाल नहीं हो पाता। सैकड़ों सालों में वो जहर जम कर एक स्याह पत्थर की सूरत अख्तियार कर लेता है, जिसे पत्थर को नागमणि कहते हैं। ऐसा नाग या नागन इस नागमणि की मदद से ही अपना रूप बदलने पर कादर होते हैं और इंसानी रूप अख्तियार कर सकते हैं। मैंने अपने इल्म से जाना है, इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक ही नागन है जो इच्छाधारी है। वो नागन अफ्रीका के एक जंगली कबीले की सरदार है जो सांपों के पुजारी हैं। इस नागन के पास वो नागमणि मौजूद है। वही नागमणि तुम जलपरियों की मलका को दे सकते हो। इस नागमणि की मदद से वो इंसानी रूप हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी और मर्दों से मिलाप कर सकेंगी, जिससे इनकी नस्ल में तेज़ी से इजाफा मुमकिन है। यानी मुझे अफ्रीका जाना पड़ेगा और वो नागमणि हासिल करना पड़ेगी। इसके बाद मैं समुंदर की गहराई में मौजूद जलपरियों की मलका के पास जाऊंगा। फिर इसके जिस्म का पानी हासिल करके नेक्रोमस जाऊंगा। वहां इनसे जंग टालने के ओज़ जलपरियों की मलका के जिस्म से हासिल होने वाला पानी इनको दूंगा। इस दौरान मुझे सरदार की बेटी निक्ती को काबू करना है और इससे शादी करनी है। क्या मैं ठीक समझा हूँ? मैंने सवालिया नज़रों से बाबा की तरफ देखा। हाँ, अगर तुम अपनी ताकतों के साथ ये सब करते तो आसान था, मगर ना ही नाग कबीले में, ना ही समुंदर की गहराई में और ना ही पताल में तुम अपनी ताकतें कहीं इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इन सारे कामों में यही एक मुश्किल सबसे बड़ी है कि तुम्हारे पास इन सब मसाइल से निपटने के लिए बहुत महदूद ताकतें होंगी। इसके बाद बाबा ने मुझे तफसील से नागन, जलपरियों की मलका और नेक्रोमस के हवाले से हदायत दी और मैं बाबा का आशीर्वाद लेकर अफ्रीका के सफ़र पर रवाना हो गया, जहाँ मेरा वास्ता सैकड़ों साल से ज़िंदा इंसानी रूप में मौजूद इच्छाधारी नागन से पड़ने वाला था। मैं फ़िज़ा में बुलंद अफ्रीका के जंगल की तरफ बढ़ रहा था। बाबा की हिदायत के मुताबिक मैं एक लंबे तिरंगे इंसानी रूप में था, मगर मेरा रंग स्याह के बजाय तांबे की तरह था, जिसमें स्याही झलक रही थी। मेरा सारा जिस्म बरहना था और ज़ेरे हिस्से पर चमड़े का एक मखसूस टुकड़ा बंधा था। सर पर परों का ताज और चेहरे और जिस्म पर मुख्तलिफ नक्शो नगार। इस वक्त मैं एक अफ्रीकी विच डॉक्टर का रूप धारे हुए था। विच डॉक्टर अफ्रीका में रूहों के नुमाइंदा और मुकद्दस समझे जाते हैं। विच डॉक्टर को कोई भी कबीला किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने से गुरेज करता है। बाबा ने कोई अमल किया था जिससे मैं अफ्रीकी ज़ुबान समझने पर कादर हो गया था और मेरी ज़ात पर गहरी धुंध थी। बाबा ने यकीन दहानी करवाई कि वो नागिन या कोई भी जादूगर किसी सूरत में मेरे दिल का हाल नहीं जान सकेगा, मगर मेरी ताकतें सिर्फ जंगल पहुंचने तक थीं। एक बार मैं जंगल में दाखिल हो जाता तो ताकतों के हवाले से बेयारो मददगार हो जाता। इन्हीं ख्यालों में गुम मैं जंगल में पहुंच गया। जैसे ही मैं जंगल में दाखिल हुआ, मेरी नादीदा होने की शक्ति ख़त्म हो गई और मैं अब इंसानी रूप में था और मैं अपनी ज़्यादातर ताकतों से महरूम हो चुका था। मेरे हाथ में एक बड़ी बर्छी नमा चीज़ थी जिससे झाड़ियाँ और दरख्त वगैरह काट कर आगे बढ़ा जा सकता था। मुझे इस जंगल के ऐन दरमियान में पहुंचना था जहां नाग का पुजारी कबीला आबाद था। इस कबीले की पहचान वहां एक पत्थर की चट्टान थी जिसके सिरे पर पत्थर ही से नाग देवता की मूरत तराशी गई थी।
یہ دن کا وقت تھا مگر جنگل بے حد گھنا اور تاریک تھا۔ انتہائی گھنے درختوں نے سورج کی روشنی کو ڈھک دیا تھا اور زمین پر جھاڑیوں اور گھاس پھوس کی کثرت تھی۔ میں برچی کی مدد سے جھاڑیاں کاٹتا اور راستہ بناتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ بابا مجھے بتا چکے تھے کہ ان جنگلوں میں آدم خور درخت ہیں جو انسان کو منٹوں میں اپنی گرفت میں لے کر چٹ کر جاتے ہیں۔ ایسے ایسے حشرات ہیں کہ کاٹ لیں تو لمحوں میں موت واقع ہو جائے۔ تیزابی دلدلیں، خونخوار جانور، غرض ہر قدم پر خطر تھا۔ میں جنگل میں آگے بڑھتا رہا، تھک جاتا تو آرام کر لیتا اور بھوک لگنے پر درختوں کے پھلوں سے گزارا کر رہا تھا۔ شام ہونے والی تھی اور کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ میرے پاس موجود طاقتیں بہت محدود تھیں۔ اگر کوئی شخص یا جادوگر روح بدلا ہوا ہو تو اپنی شکتیوں کی مدد سے میں اس شخص کی حقیقت کو جان سکتا تھا۔ میں گھپ اندھیرے میں بھی دیکھنے پر قادر تھا۔ کوئی بھی میری اصلیت یا دل کا حال نہیں جان سکتا تھا۔ ان کے علاوہ بھی چند طاقتیں میرے پاس تھیں مگر یہ سب اس خطرناک جنگل میں کافی نہیں تھی، خاص کر اس اچھا داری ناگن کے لیے جو انسانی روپ میں آ چکی تھی اور قبیلے کی سردار بھی تھی۔ میں تھک کر ایک گھنے درخت سے ٹیک لگا کر آرام کر رہا تھا جب میرے کانوں میں چھن چھن کی آواز گونجی۔ اس جنگل میں ایسی آواز بالکل ناقابل یقین تھی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی چلتا ہوا میری طرف آ رہا ہے اور اس کے قدموں سے یہ آواز آ رہی ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے پلٹ کر درخت کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی میں سیدھا ہوا چونک گیا۔ میرے عین سامنے چند گز کے فاصلے پر ایک حسین و جمیل عورت موجود تھی۔ کمر سے نیچے گھنے بال، خوبصورت چہرہ، سرخ رنگ کا لبادہ جو ہوا میں لہر رہا تھا۔ مگر یہ عورت اس جنگل میں کیا کر رہی تھی؟ نہ ہی وہ حبشی تھی نہ ہی اس کا لباس جنگلیوں والا تھا۔ پھر یہ عورت کون ہے؟ میں نے اپنی شکتیوں کی مدد لی اور جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آیا مگر میری شکتیاں مجھے غلط نہیں بتا سکتی تھیں۔ وہ ایک خونخوار چڑیل تھی جو اس وقت مجھ سے چند گز دور موجود تھی اور پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پاکستان میں چڑیل کو پچھل پیری کہتے ہیں مگر چڑیل اور پچھل پیری میں فرق ہوتا ہے۔ پچھل پیری کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوتے ہیں جبکہ چڑیل مکمل طور پر انسانی روپ اپنانے پر قادر ہوتی ہے اور اسے پہچاننا ممکن نہیں ہوتا۔ بنگلہ دیش میں چڑیل کو بیتنی یا شنجنی اور ملیشیا اور انڈونیشیا پونتیانا کہا جاتا ہے۔ بھارت و پاکستان میں چڑیل کا لفظ انگریزی زبان کے لفظ وچ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی میں وچ جادوگرنی یا ڈائن کو کہتے ہیں جس کے پاس شیطان کی دی ہوئی خصوصی طاقت موجود ہوتی ہے۔ چڑیل کے حوالے سے دنیا کے مختلف خطوں اور قوموں میں الگ الگ کہانیاں رائج ہیں۔ جنوبی مشرقی ایشیا میں چڑیل اس کو مانا جاتا ہے جو آیا دوران زچگی یا دوران نجاست مر گئی ہو۔ مرزا پور کے کورواسوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی عورت زچگی کے کمرے میں مرتی ہے وہ چڑیل بن جاتی ہے۔ پتاریوں اور مچھواروں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی عورت دوران زچگی یا دوران حیض مر جاتی ہے تو وہ چڑیل بن جاتی ہے اور سفید لباس میں ملبوس ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ بھویار کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی 20 دن کی عمر سے قبل ہی مر جاتی ہے تو وہ چڑیل بن جاتی ہے۔ مگر بھی بھارت گجرات میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی عورت غیر فطری موت مرتی ہے تو وہ چڑیل بن جاتی ہے۔ چڑیل اپنے اصلی روپ میں انتہائی بدصورت اور لٹکے ہوئے پستان والی ہوتی ہے جس کی زبان کالی ہوتی ہے اور موٹے اور کھردرے ہونٹ اس کو مزید بدشکل بنا دیتے ہیں۔ اس کا پیٹ مٹکا نما باہر نکلا ہوتا ہے، درندوں جیسے ہاتھ اور بدوزہ اور غیر ضروری طور پر لمبے بال ہوتے ہیں۔ چڑیل زیادہ تر جنگل، ویران جگہوں، قبرستان، مقبرے، غیر آباد گھر، بیت الخلاء اور غلیظ جگہوں پر دیکھی جاتی ہے۔ چڑیل مردوں کو بہلاتی پھسلاتی ہے اور پھر اپنے جام میں پھنسا کر یا تو اس کو مار دیتی ہے یا پھر ان سے جنسی تسکین حاصل کرتی ہے اور منہ سے ان کا جوہر حیات پی پی کر چند دنوں میں ہی ان کو بوڑھا بنا دیتی ہے۔ میرے ذہن میں چڑیل سے متعلق ساری حقیقتیں پل بھر میں آ کر گزر گئیں۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا کہ میرا سامنا کسی چڑیل سے ہوا تھا، وہ بھی ایسے موقع پر جب میں انسانی روپ میں تھا اور اپنی زیادہ تر شکتیوں سے محروم ہو چکا تھا۔ میں نے غیر محسوس طریقے سے اپنے پہلو میں ہاتھ مارا، وہاں چمڑے کی میان میں خنجر موجود تھا مگر چڑیل کو اس طرح حملہ کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لڑکی کون ہو تم اور یہاں اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اونچی آواز میں سوال کیا۔ میری بات کے جواب میں وہ دھیرے دھیرے قدم اڑاتی ہوئی میرے نزدیک آ گئی۔ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے اپنے قبیلے سے باہر نکلی تھی مگر میرے پیچھے ایک جنگلی جانور لگ گیا اور میں اس سے جان بچا کر بھاگتی ہوئی راستہ بھول کر اس طرف نکل آئی۔
اس کی آواز میں کھنکھناہٹ تھی اور آنکھوں میں بے بسی اور مجبوری نظر آ رہی تھی۔ اس کی کہانی مضبوط تھی اور اداکاری بھی لاجواب، مگر میں اس کی حقیقت جان چکا تھا۔ مگر میں فی الحال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اس لیے میں نے انجان بن کر اس کی کہانی میں اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بھوک لگی ہے تو کچھ کھاؤ گے؟ میں نے اپنے پاس موجود پھلوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں جانتا تھا چڑیلیں سوائے غلاظت کے کچھ نہیں کھاتیں، اور اس کے جواب نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ نہیں، میں بہت دیر سے جنگل میں بھٹک رہی ہوں اور کافی سارے پھل کھائے ہیں مجھے بالکل بھوک محسوس نہیں ہو رہی۔ شام ہو گئی، اندھیرا ہونے والا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیا تم مجھے ایک رات کے لیے اپنے ساتھ رکنے کی اجازت دو گے؟ صبح ہوتے ہی میں چلی جاؤں گی۔ اس نے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ انکار کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ میرے انکار کی صورت میں وہ کوئی اور بہانہ تلاش لیتی۔ اگر میں سختی سے اسے بھگا دیتا تو وہ چھپ کر مجھ پر حملہ کرتی اور میری جان لینے کے در پہ ہو جاتی۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ میں انجان بن کر اس کا ساتھ دیتا رہوں۔ ہاں، تم رک سکتی ہو صبح تک۔ میرا قبیلہ جنگل میں بہت دور ہے۔ میں ایک خاص جڑی بوٹی کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ میں بات کرتے ہوئے واپس درخت سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اوہ اچھا، میں بہت تھک گئی ہوں۔ میں کچھ دیر لیٹ جاؤں؟ ہاں لیٹ جاؤ، تمہاری مرضی، میں نے جواب دیا، اور وہ کتالہ ایک خطرناک پوز میں زمین پر نیم دراز ہو گئی۔ یہ اس کی چال تھی لیٹنے میں۔ اس کے جسم کے اوپری اور نچلے نشیب و فراز لبادے سے جھانکتے نظر آ رہے تھے، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری جان کے در پہ نہیں ہے۔ بابا کی دان کی ہوئی شکتیوں کی وجہ سے وہ میرے دل میں جھانکنے اور میری اصلیت جاننے سے قاصر تھی۔ اگر وہ اپنے اصلی روپ میں آ کر مجھ پر حملہ کرتی تو میرے لیے بچ نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ میرے لیے یہی بہتر تھا کہ اسے دھوکے میں رکھ کر شکار کیا جائے۔ اس کے نشیب و فراز اتنے حسین اور خطرناک تھے کہ میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو بہک کر اس کا شکار بن جاتا۔ تم ایسے لیٹو گی تو میری نیت تم پر خراب ہو جائے گی۔ تم کر لو نا خراب، تمہیں کس نے روکا ہوا ہے؟ اس نے قاتل مسکراہٹ سے کہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تو میری شے پا کر وہ کھسکتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ میں درخت سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آگے جھک کر جیسے ہی اپنا چہرہ میرے نچلے جسم پر جھکایا، میں نے بجلی کی تیزی سے پہلو میں لٹکے ہوئے خنجر کو تھاما، اور اگلے ہی لمحے وہ خنجر پشت کی جانب سے اس کی دل میں بھونک کر اسے نیچے تک چیر دیا۔ جنگل کی فضا اس چڑیل کی بھیانک اور کربناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ اس کا جسم بری طرح تڑپنے مڑنے لگا تھا اور وہ اپنے اصلی روپ میں آ رہی تھی۔ یہ خنجر بابا کی عنایت تھی اور میرا واحد ہتھیار بھی۔ کوئی عام خنجر اس چڑیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، مگر اس پر بابا نے کوئی خاص عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اس سے گھائل ہونے والا کوئی بھی ہوتا، خواہ جن و انس یا کوئی اور مخلوق، اس کا بچ نکلنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے خنجر اس کے جسم سے نکال لیا اور اسے پیچھے جھٹک دیا۔ فضا میں بدبودار سڑاہ پھیل رہی تھی اور اس کا وجود تیزی سے گلتا سڑتا جا رہا تھا۔ چند منٹوں میں اس کی جگہ پر صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ ماحول میں اس قدر تفن پھیلا ہوا تھا کہ مجھے ابکائی آ رہی تھی۔ میں وہاں سے اٹھا اور جنگل میں آگے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی میں کچھ دور ہی گیا تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے رک کر چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر کسی کو بھی دیکھنے میں ناکام رہا۔ چاروں طرف اتنا گھنا جنگل اور جھاڑیاں تھیں کہ کسی کی موجودگی کا پتہ چلنا بہت مشکل تھا۔ مجھے جنگلی درندوں کا بھی خوف تھا، خاص کر شیر اور سیاہ چیتے کا، جو گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں۔ میں نے آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ ہر طرف سے ننگ دڑنگ وحشی نمودار ہوئے اور انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں تیر کمان اور بالے نظر آ رہے تھے اور چہرے پر عجیب و غریب نقش و نگار۔ حیرت انگیز طور پر ان کا رویہ جارحانہ نہیں تھا، مگر وہ مجھے گھیر کر کھڑے تھے۔ میں ان میں سے ایک ممتاز نظر آنے والا شخص آگے بڑھا اور میرے قریب آ گیا۔ ہم مسائی قبیلے سے ہیں، وچ ڈاکٹر، اس نے اپنی زبان میں بات کا آغاز کیا۔ ہم نے دیکھا تم نے اس بلا کا شکار کیا جو سینکڑوں جانیں لے چکی تھی۔ اس کا اشارہ یقیناً اس چڑیل کی طرف تھا، اور وہ لوگ چھپ کر اسے مارنا دیکھ چکے تھے۔ ہم ایک مصیبت میں ہیں، کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ اور تمہارا نام کیا ہے؟ عظیم وچ ڈاکٹر ٹوماگا، میں نے اپنے ذہن میں آنے والا پہلا نام دہرا دیا۔ کس مصیبت میں ہو تم لوگ؟ اور میں اپنے ایک کام کے سلسلے میں سفر میں ہوں۔ ہمارا قبیلہ زیادہ دور نہیں۔ میری درخواست ہے کچھ دیر کے لیے تم ہمارے مہمان بنو اور ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلوا دو۔ یقیناً تمہارے پاس جادو کی شکتیاں ہیں، ورنہ اس بلا کو مارنا کسی عام انسان کے بس میں نہیں تھا۔ ٹوماگا، ہماری عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں اور ہمارے مرد بنجر
हमारे कबीले पर काली शक्तियाँ मुसल्लत हो गई हैं। हम लोग में एक शर्त पर तुम्हारे कबीले में चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने इसकी बात काट दी। अगर तुम मुझे मेरी मंजिल पर पहुँचने में मदद करो तो इसके बदले में कबीले में जाकर तुम्हारा मसला हल करने की कोशिश कर सकता हूँ। तुम्हारी मंजिल टोमागा। इसने सवालिया नज़रों से मेरी जानब देखा। हाँ, नाग कबीला, मुझे नाग कबीले तक जाना है जिसकी सरदार एक औरत है। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर खौफो हरास के तासरात उभर आए। तो मागा, इस कबीले से इस जंगल के सारे कबीले दूर रहते हैं। वो काली शक्तियों के मालक हैं और हम में से कोई इस कबीले में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। नहीं, कबीले नहीं जाना है। तुम में से कोई सिर्फ मेरी इस कबीले से कुछ दूर तक रहनुमाई कर दे और वापस आ जाए, बस ठीक है। यह मुमकिन है। इसने गहरा सांस लिया। मैं मसाई का सरदार तमाका हूँ। अगर तुमने मेरे कबीले का मसला हल कर दिया तो मेरा वादा है हम तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देंगे। ठीक है, फिर चलो, मैंने कहा। कुछ देर चलने के बाद हम एक 30-40 झोंपड़ियों पर मुश्तमिल कबीले में दाखिल हुए। जगह जगह नंग धड़ंग बच्चे खेल रहे थे और मर्द और औरतें रोज़मर्रा के काम काज में मसरूफ़ नज़र आ रही थी। सरदार मुझे लेकर एक निस्बतन बड़ी झोंपड़ी की तरफ बढ़ गया जो कुछ फासले पर थी। सरदार, मैंने मसाई कबीले के बारे में सुना है, मगर ये तो बहुत छोटा सा कबीला है। अंदर घास फूस से बने बिस्तर पर बैठने के बाद मैंने सरदार से पूछा। हाँ, ठीक कहा तुमने, मसाई खाना बदोश हैं और बहुत सी जगहों पर मौजूद हैं। ये इसी कबीले की एक शाख है। हम यहाँ कुछ वक्त पहले हिजरत करके आए हैं और जब से यहाँ आए हैं हम पर काली ताकतें मुसल्लत हो गई हैं और हमारी औरतें बांझ और मर्द बंजर हो गए हैं। इस बात का क्या मतलब है सरदार? मुझे ज़रा तफसील से बताओ, मैंने कहा। टोमागा, हमारे मर्द अब अपनी औरतों से तल्लक कायम नहीं कर पाते और इनसे बेजार हो गए हैं। इसी तरह औरतों में भी वो हिस्स ख़त्म हो गई है। कोई औरत भी अपने मर्द को करीब नहीं आने देती है। जब ये नहीं होगा तो हमारी नस्ल आगे कैसे चलेगी? मैं ये अजीबोगरीब मसला सुनकर सरदार की हैरत से देखता रह गया। ये मसला औरतों में एस्ट्रोजन और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन नामी हार्मोन्स की कमी है और दीगर बेशुमार वजूहात की वजह से पेश आता है। मैंने आज तक ये तो सुना था कि कोई मर्द या औरत इनफरादी तौर पर इस मसले का शिकार हो, मगर यह पहली बार देख रहा था कि एक ही वक्त में पूरा कबीला इस मसले का शिकार था। ये अजीब बात थी। तुम लोग खुराक क्या इस्तेमाल करते हो? क्या यहाँ आकर कोई ख़ास चीज़ इस्तेमाल करने लगे हो जो पहले नहीं कर पाते थे? मैंने अपने जहन में आने वाले एक ख्याल के तहत सरदार से सवाल किया। खून और पालतू गोश्त, मगर जंगल के इस हिस्से में एक ख़ास दरख्त है जिसके फलों का जायका खून जैसा मगर बेहद लजीज और मीठा होता है। खून का जायका मीठा? मैंने हैरत से सरदार को देखा। नहीं, मेरा मतलब है खून पीने से जो जायका आता है, इस फल खाने से वो जायका मिलता है, मगर इसमें बहुत ज़्यादा लिज्जत और मिठास होती है। मैं जवाब देने ही वाला था कि एक मकामी शख्स अंदर दाखिल हुआ और सरदार को तज़ीम पेश की। मेहमान के लिए मशरूब तैयार है, इसने आकर कहा तो सरदार उठ गया और मुझे बाहर चलने का इशारा किया। मैं सरदार के साथ बाहर आया। झोंपड़ी के बाहर एक जंगली भैंसा मौजूद था जिसे रस्सियों से जकड़ा गया था। मसाई का अफ्रीका का इंतहाई नडार और जीदार कबीला है। ये भालों और नेज़ों की मदद से शेर का शिकार करते हैं। सरदार ने एक मकामी से एक बर्छी नमा हथियार लिया, मगर वो नोकदार था। इसके बाद सरदार ने उसे भैंसे की गर्दन की एक रग में घोंप कर निकाल दिया। भैंसा तड़प उठा और इसकी गर्दन से खून का फवारा निकला। एक मसाई एक बाल्टी नमा चीज़ लिए पास खड़ा था जो आधी दूध से भरी थी। भैंसे की गर्दन से निकलने वाला खून दूध में शामिल होने लगा। कुछ देर बाद बाल्टी भर गई तो इस मसाई ने पहले से बना मट्टी का लेप भैंसे की खून बहने की जगह पर थोप दिया, जिससे खून बहना बंद हो गया। मसाई दूध और खून मिली बाल्टी लेकर हमारे पास आ गया और 2 प्याले भरकर एक सरदार को पेश किया और दूसरा मुझे। कच्चा दूध मिला खून पीने से मुझे बिल्कुल भी कोई रग़बत नहीं थी, मगर मैं जानता था कि यह मसाइयों की ख़ास और बेइंतहा ताकतवर खुराक है और मेहमान का इनकार तौहीन समझा जाता है। मैंने प्याला थाम लिया और दिल पर जबर करके वो खून मिला दूध हलक से नीचे उतार लिया। बाकी बचने वाला खून और दूध लेकर वो बाकी लोगों की तरफ बढ़ गया जो इर्द गिर्द जमा थे और इनमें तकसीम करने लगा। ये लोग एक वक्त में जानवर से सिर्फ इतना ही खून निकालते थे जो उसे ज़्यादा कमज़ोर या हलाक ना करे
اور مٹی اس زخم کو کچھ وقت میں بند کر دیتی تھی اور وہ جانور کچھ عرصے بعد دوبارہ خون حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا تھا۔ میں سردار کے ساتھ واپس جھونپڑی میں آ چکا تھا۔ ہم بیٹھے ہی تھے کہ ایک مسائی خدمتگار نے ہمارے سامنے ایک تشت میں سرخ رنگ کے بڑے بڑے پھل لا کر رکھ دیے۔ یہ وہی پھل ہیں جو ہماری عورتیں، مرد، بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ پھل کاٹنے پر اندر سے بھی سرخ رنگ کا تھا اور خوشبودار بھی تھا۔ خون اور دودھ پینے والے اور گوشت کھانے والوں میں اگر یہ مسئلہ تھا تو یقیناً اس کی وجہ یہی پھل تھا۔ اس میں کوئی ایسا مادہ تھا جو انسانوں کی جسم میں ان مخصوص ہارمونز کی کمی کا باعث بن رہا تھا، مگر میں اس جنگلی سردار کو یہ بات نہیں سمجھا سکتا تھا۔ میں نے پھل ہاتھ میں لیا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے کا ناٹک کرنا شروع کر دیا۔ سردار، میں نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھول لیں۔ میرا علم یہ کہتا ہے کہ اس پھل پر شراب ہے۔ اسے مستقل کھانے سے تمہارے مرد اور عورتیں ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو جائیں گے اور تمہاری نسل مٹ جائے گی۔ فوراً اعلان کروا دو کہ جس کے پاس یہ پھل ہیں پھینک دے اور آئندہ اسے ہاتھ بھی نہ لگا جائے۔ میری بات سن کر سردار کی آنکھوں میں خوف کے سائے نظر آنے لگے۔ تو ماگا، کس چیز کا شراب؟ سردار نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ یہ کالی دلدل میں بسنے والی روحوں کا شراب ہے۔ ہزاروں سال پہلے یہ روحیں نہیں تھیں، ہماری تمہاری عام طرح لوگ تھے۔ اس وقت جنگل میں یہ درخت ہر جگہ تھے۔ اس وقت یہاں ایک جادوگر تھا جس نے جب اپنے ناپاک مقاصد کی تکمیل کے لیے یہاں بسنے والے لوگوں کی بلی چڑھائی تو ان کی روحوں نے اس جادوگر سے انتقام لینے کے لیے اس درخت کو شراپ دیا تاکہ اس جادوگر کی نسل آگے نہ بڑھے۔ تب سے یہ درخت سب کے لیے وہی خاصیت دکھاتا ہے۔ میری بات سن کر سردار نے خوفزدہ انداز میں گہری سانس لی اور خدمت گزار کو حکم دیا کہ قبیلے میں منادی کر دے کہ اس درخت اور اس کے پھلوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ خدمتگار نے سردار کی بات سن کر تعظیم دی اور جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ تو ماگا، اب اس کا کوئی علاج بتاؤ، ہم سب تو بہت عرصہ اسے استعمال کر چکے ہیں۔ سردار، میرے ساتھ قبیلے کے 2 لوگوں کو بھیج دینا، میں صبح جنگل سے جڑی بوٹیاں تلاش کر کے لے آؤں گا جو اس کا علاج ہیں۔ اصل میں مجھے علم تھا مونڈیا، وائٹی اور جنسنگ اگر مل گئے تو ان لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جنسنگ اگرچہ افریقی نہیں مگر افریقہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ اگلی صبح میں قبیلے کے 2 نوجوانوں کے ساتھ جنگل گیا اور آدھے دن کی تلاش کے بعد آخر کار دونوں چیزیں حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ میں جانتا تھا کہ صرف علاج بتا کر میری جان نہیں چھوٹے گی جب تک اس علاج کا نتیجہ وہ خود دیکھیں اور محسوس نہیں کریں گے۔ واپس میں نے دونوں بوٹیوں کو تیار کیا اور سردار کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں کافی وقت تو لگ گیا، میرا ایک دن ضائع ہو گیا، مگر مجھے 100% یقین تھا کہ یہ علاج کارگر رہے گا۔ سردار نے میری تیار کی ہوئی دونوں جڑی بوٹیوں کی مخصوص مقدار قبیلے کے ہر مرد اور عورت کو دے دی۔ میرے سونے کے لیے الگ جھونپڑی مختص کی تھی۔ میں رات کو اپنی جھونپڑی میں آ کر سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے چند عورتوں کو اپنے اوپر جھکا ہوا پایا جو چٹا چٹ میرے بوسے لے رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ عورتیں خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ بہت مشکل سے میں ان سب سے جان چھڑوا پایا۔ ناشتہ سردار کی جھونپڑی میں کرنے کے بعد میں 2 مسائی جنگلیوں کے ساتھ ناگ قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے 2 دن سفر میں گزرے۔ ہم پھل، پرندوں اور جنگلی جانوروں کا شکار کر کے انہیں بھون کر کھاتے رہے۔ آگ جلانے کے لیے چکماک پتھر کے استعمال میں مسائی طاق تھے۔ راستے میں ہمارا مختلف قبائل سے بھی سامنا ہوا مگر کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ تیسرے دن دوپہر کی بات ہے۔ ہم جنگل کے ایک انتہائی گھنے حصے سے گزر رہے تھے۔ ہماری نظر ایک چٹان پر پڑی جو کافی بلند تھی۔ ہم لوگ کچھ آرام کرنے کی غرض سے چٹان کی طرف بڑھ گئے۔ نیکسٹ کہنے والے اب سے بنا کسی وارننگ کے گروپ سے بین ہو جائیں گے۔ وہاں پہنچ کر دونوں مسائی اپنے بھالے اور تیر کمان لے کر کسی جنگلی جانور کا شکار کرنے نکل گئے۔ میں چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں مسلسل سفر میں تھا اور اتنا زیادہ چلنے کا عادی نہیں تھا۔ دوسرا، انسانی روپ میں میرا بدن ان طاقتوں کا حامل نہیں تھا جو مجھے اپنے اصلی روپ میں حاصل تھیں۔ میں شدید تھکن کا شکار تھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک مجھے اپنی پنڈلی پر شدید چبھن اور تکلیف کا احساس ہوا اور میری چینخ نکل گئی۔ یہ کوئی مٹیالے رنگ کا سانپ تھا جس نے مجھے کاٹا تھا۔ عام طور پر سانپ کے کاٹنے سے اتنی زیادہ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، مگر اس سانپ کے دانت نوکیلے، کم اور موٹے زیادہ تھے جنہوں نے میری پنڈلی میں اچھے خاصے سوراخ کر دیے تھے۔ سانپ مجھے ڈسنے کے بعد تیزی سے سرسراتا ہوا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے خنجر نکال کر پنڈلی پر گہرا کٹ لگایا تاکہ زہر خون کے ساتھ خارج ہو اور چمڑے کی پٹی کی مدد سے میں نے اپنی ٹانگ کو
کس کر باندھ لیا تاکہ زہر اوپر کی طرف جانے کی شدت کم ہو جائے، مگر شاید یہ کوئی بہت زیادہ زہریلا سانپ تھا۔ میرا جسم سن ہو رہا تھا اور آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا اور میرا ذہن اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ مجھے سانپ نے کاٹ لیا تھا اور میں بے ہوش ہو گیا تھا، مگر یہ وہ جگہ نہیں تھی۔ میں نے سر گھما کر دیکھنے کی کوشش کی۔ میں کسی پہاڑی غار یا کنویں میں پتھر کی چٹان پر لیٹا ہوا تھا اور میری پنڈلی پر کوئی خاص قسم کے پتے لپٹے گئے تھے۔ غار کے کونے میں ایک عجیب گول سا پتھر ایک چبوترے نما چیز میں نصب تھا۔ ایک طرف ایک پتھر ہی کا دیا روشن تھا جس میں شاید کسی جانور کی چربی جلا کر روشن کیا گیا تھا، کیونکہ ہر طرف چربی جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس پتھر کے سامنے ایک ننگ دڑنگ جوگی نما ایک شخص التی پالتی مارے آنکھیں بند کیے شاید پوجا میں مصروف تھا۔ میرا حلق پیاس کے مارے شدید خشک ہو رہا تھا۔ میں نے بمشکل آواز دی، پانی۔ میری آواز سن کر وہ جوگی وہاں سے اٹھا اور ایک کونے میں چمڑے کے مشکیزے سے پتھر کے ایک پیالے میں پانی بھر کر میرے پاس لے آیا اور مجھے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ پانی پی کر کچھ جان میں جان آئی تو میں نے اس سے سوال کیا، کون ہو تم اور میں کہاں ہوں؟ میرا نام نندا ہے اور تم چٹان کے پاس زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ تمہاری چینخ کی آواز سن کر میں باہر نکلا تھا اور تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا۔ میرے ساتھ 2 ساتھی تھے؟ نہیں، وہاں کوئی نہیں تھا، نندا نے جواب دیا۔ تم یہاں اکیلے اور تم مقامی بھی نہیں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، میرا تعلق ہندوستان سے ہے اور میں لنگایت ہوں۔ لنگایت یہ کوئی قبیلہ ہے؟ میں نے سوال کیا۔ 12ویں صدی عیسوی میں کنچوری راجوڑی راجہ بجل کے زمانے میں بسو نام کے ایک برہمن نے جین دھرم کے مقابلے میں لنگایت مت کا پرچار کیا تھا۔ اسے راجہ بجل نے اپنا مشیر بنا لیا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ شیو نے اپنی روح کو 2 حصوں لنگ اور جسم میں تقسیم کر دیا ہے، اس لیے یہ لنگ کو چاندنی کی ڈبیا میں بند کر کے اپنے گلے میں پہنتے تھے۔ انہوں نے لنگم کی پوجا کرنا شروع کی اور یہ ان کے ماننے والے لنگم یا لنگ کی نسبت سے لنگایت کہلاتے ہیں۔ اس طرح لنگ پوجا کو مقبولیت حاصل ہوئی اور رفتہ رفتہ شیو کے مندروں میں شیو کی مورتی بجائے لنگم کی پوجا ہونے لگی، جو اب تک جاری ہے۔ شیو کی پوجا 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک دکشناکار اور دوسری باماکار۔ دکشناکار والے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور کالی کو چنڈی مانتے ہیں۔ باماکار مارگی کہلاتے ہیں، وہ پوشیدہ طور پر پوجا کرتے ہیں۔ وہ عورت کی یونی کو پوجتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں۔ شیو تو تم لوگوں کے دیوتا تھے؟ شاید میں نے اس کی بات سن کر کہا، اور لنگ کی پوجا کا کیا مقصد ہے؟ ہاں، درست کہا تم نے، شیو جی دیوتا ہیں اور لنگم پوجا کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار پاروتی دیوی اپنے باپ کے گھر گئی جہاں ان یگیہ یعنی قربانی ہو رہی تھی۔ اس یگیہ میں انہیں نہیں بلایا تھا۔ وہاں آپ سے اس بات پر جھگڑا ہوا۔ پاروتی دیوی غصے میں آ کر اس ہون یعنی الاؤ میں کود کر جل مری۔ اس کے بعد شیو پریشانی کے عالم میں پہاڑوں پر برہنہ گھوم رہے تھے۔ پہاڑوں پر رشی اور منی عبادت کرنے کے لیے رہ رہے تھے۔ شیو کو برہنہ دیکھ کر ان کی عورتیں انہیں دیکھ کر شعور سے مغلوب ہو کر مہادیو سے لپٹ گئیں۔ یہ دیکھ کر رشی اور منی سخت ناراض ہوئے اور شیو کو باتیں سنائیں، جاہل، بے ایمان اور آسی یہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے شیو کو شراپ دیا کہ تمہارا لنگم کٹ کر پاتال میں چلا جائے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ مہادیو کا کٹ کر گرا اور پاتال میں چلا گیا۔ مہادیو کے لنگم کے کٹنے سے ان کی شکل خوفناک ہو گئی اور تینوں لوگ یعنی پرتھوی، پاتال اور سورگ میں آفتیں آنا شروع ہو گئیں۔ پہاڑ جلنے لگے، دن میں ستارے گرنے لگے اور سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ منی رشی بھی پریشان ہو گئے کہ ہم نے یہ کیسا شراپ دے دیا۔ رشیوں، منی اور دوسرے دیوتا وشنو کو لے کر مہادیو کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دو، ہم اپنا شراپ واپس لیتے ہیں۔ لنگم کو پھر سے اپنے بدن سے پیوست کرو۔ مہادیو نے کہا، بغیر عورت کے ہم لنگم کی کیا ضرورت ہے؟ دیوتاؤں نے عرض کیا، ستی یعنی پاروتی جی نے پھر ہماچل کے یہاں جنم لیا ہے، وہ پھر سے تمہاری بیوی بنے گی۔ مہادیو نے سن کر کہا، اگر تم سب ہمارے لنگم کی پوجا کرو تو ہم پھر لگائیں گے۔ وشنو اور دوسرے دیوتاؤں نے کہا، ہاں، ہم سب تمہاری پوجا کریں گے۔
सब देवता पाताल में गए। इससे महादेव खुश होकर इनके पास आए और कहा, हम इस परिस्थिति से खुश हुए और वरदान यानी इनाम मांगो। सब देवताओं ने कहा कि हमें तीनों लोगों को सुकून दो और अपना वापस लगाओ और हम आइंदा भी अपनी भुक्ति करते रहेंगे। इसके बाद एक बनाकर उसे निस्ब किया और कहा, आइंदा इसकी पूजा किया करो। इसके बाद बेशुमार बनाकर दुनिया में फैला दिए गए ताकि लोग इनकी पूजा करें। हिंदुस्तान में शिव की लिंग के साथ साथ सिर्फ लिंग पूजा भी होती है और इसमें औरतें औलाद के लिए पूजा करती हैं। ये शिवलिंग की तरह यूनि में व्यवस्थित नहीं होता, बल्कि किसी ऐसी जगह सादा होता है कि उससे यूनि लगा सके। इस तरह हिंदुस्तान में नागा साधु यानी नंगे साधु का बड़ा एहतराम किया जाता है और इनकी पूजा की जाती है। औरतें क्या मर्द सब अकीदत से चूमते हैं। निंदा अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो गया और इस फाश और नाकाबिले यकीन कथा को सुनकर हैरान हो रहा था, मगर यही फाश इसकी मजहबी अकायद पर मबनी थी, इसलिए चाह कर भी वो अपने दिल में आने वाले ख्यालात का इजहार नहीं कर पाता था। नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।